میرے ہونٹوں کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ اے میرے خداوند، میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے خداوند، خدا نہ کرے کہ ہم کسی کے ایمان کو، کسی کے جذبات کو مجروح کریں، بلکہ خدا جو دلوں کو جانتا ہے وہی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو۔ اس لیے کبھی ایسی کوشش نہیں کرتے کہ کسی کے ایمان کو، کسی کے جذبات کو ٹھیس لگے، بلکہ سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے شکر گزاری، اور جب شکر گزاری کی بات آتی ہے تو بہت سے سوال دل میں، ذہن میں اٹھتے ہیں۔ کب، کیوں، کیسے اور کس کی شکر گزاری کی جائے؟ اور یقیناً یہ سوال آپ کے بھی ہوں گے۔ پالوس رسول تسلنیکیوں کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور ہمیں یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر گزاری کب، کیوں، کیسے اور کس کی کریں۔ جب تمام ضروریات، خواہشات پوری ہوتی ہیں تو شکر گزار ایک آسان سا فریضہ لگتا ہے، لیکن دراصل شکر گزاری خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے، برکتوں سے مطمئن ہونے کا نام ہے۔ ایک مطمئن شخص، ایک مطمئن شخصیت ہی خدا کی شکر گزار ہو سکتی ہے، ورنہ شکر گزاری بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ اس لیے مطمئن زندگیاں خدا کی شکر گزار ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح نے نہ صرف شکر گزاری کی، بلکہ ہمیں شکر گزاری کی تعلیم بھی دی ہے۔ لازر کی قبر پر یسوع مسیح نے خدا کی شکر گزاری کی۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ مردہ قبر میں ہے اور یسوع نے شکر گزاری کی۔ میں تو جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بھی جانے کہ تو میری سنتا ہے۔ اور 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے کہ یسوع ہم پر رحم کر، ہمیں شفا دے۔ تو یسوع نے کہا اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، اور جاتے جاتے وہ رستے میں ہی شفا پا گئے۔ ایک شخص واپس آیا اور اس کے قدموں میں جھک کر اس کو سجدہ کیا۔ تو یسوع نے کہا کیا باقیوں نے شفا نہیں پائی؟ کیا ان کے لیے واجب نہ تھا کہ وہ بھی آتے اور شکر کرتے؟ اس لیے شکر گزاری ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے۔ ہمیں خدا کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح کا سورج نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس لیے ہم نئے عہد نامہ میں اس کی ترتیب دیکھیں گے، کس طرح سے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ نئے عہد نامہ کے مطابق تمام ایماندار کاہن ہیں، اور وہ مقدس کاہن ہیں جو خدا کی پرستش کے لیے مقدس کیے جاتے ہیں۔ اور پطرس کے پہلے خط کے 2 باب کی 9ویں آیت، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ یعنی جماعت، اور ایسی امت وہ جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ تمام مقدسین کاہن ہیں، اور ایک کاہن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرے۔ اور 3 ایسی قربانیاں یعنی شکر گزاریاں ہیں جو ایک ایماندار کو گزرانی چاہیے، اور ان کی ترتیب سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 شکر گزاریاں، 3 قربانیاں کیا ہیں۔ رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں پہلی شکر گزاری ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اور التماس کا مطلب ہے کہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ ہے۔
یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یعنی پہلے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کو دینا ہے تاکہ ہم اس برکت کے لیے جو اس نے ہمیں زندگی کی صورت میں دی ہے اس کے شکر گزار ہوں، اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو۔ دوسری بڑی شکر گزاری، حمد کی قربانی، یہ خدا کو مسیح یسوع کی وساست سے پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں تمام حمد اور دعائیں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا تک پہنچانی ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا تک پہنچتی ہیں۔ ہمارا بڑا سردار کاہن یسوع مسیح ہماری دعاؤں میں سے تمام ناپاکی کو اور تمام ناکاملیت کو نکال کر انہیں راست ٹھہراتا ہے، کیونکہ خدا کے حضور وہی دعائیں مقبول ٹھہرتی ہیں جو مخلصی یافتہ ہونٹوں سے ادا کی جاتی ہیں، جو مخلصی یافتہ زندگی سے ادا کی جاتی ہے۔ تو یسوع ہماری تمام ناکاملیت کو دور کر کے ہماری خدا تک رسائی کرواتا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور ہماری تمام بدکاریاں، گناہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے، اور اس کی راستی ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی۔ ہمیں حمد کی قربانی کرنی چاہیے، پہلے ہم اپنے آپ کو اس کو دیں، اور پھر ہونٹوں سے اس کی تعظیم کریں۔ تیسری بڑی قربانی جو ہے وہ ہے اپنے مال و املاک کی قربانی۔ اگر ہم حمد کی قربانی ہونٹوں کا پھل نہیں دیتے جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا صرف سچائی سے کی جانے والی پرستش کو قبول کرتا ہے، تو پھر اگر ہم تیسری قربانی کرتے ہیں، پہلی کو دوسری کو رد کر دیتے ہیں، تو تیسری کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری قربانی ہے اپنے مال و املاک کی قربانی۔ ہمیں اپنے مادی ذرائع سے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کے مطابق، اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ ہمیں صرف اس کی تعریف و تعظیم نہیں کرنی، بلکہ اپنے مالی وسائل سے ان غریب ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہمیں صرف ہونٹوں سے، لفظوں سے ہی اس کی تعریف و تعظیم نہیں کرنی، بلکہ اپنے روپے پیسے سے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کی تعریف و تعظیم کرتے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور سخاوتی کام شکر گزاری کے ساتھ کیے جائیں۔ اس میں بات دکھاوا تب آتا ہے کہ جب ہم صرف خیراتی کام کرتے ہیں، اور نہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کو دیا ہے، اور نہ اس کی تعظیم و تعریف کرتے ہیں، بلکہ صرف ہم خیراتی کاموں میں کرتے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے حننیہ سفیرہ نے کیا، اپنے آپ کو نہ خدا کو دیا نہ اس کی تعظیم کی، بلکہ یہی کہ ہم اپنے روپے پیسے سے کلیسیا میں مقبولیت کو حاصل کر لیں، لیکن اس کا انجام آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ نہ جائیداد رہی نہ زندگی رہی۔ خدا ہمارا روپیہ پیسہ نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں اپنے ایمان میں بڑھنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس کی رفاقت میں رہنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، پھر ہمیں سخاوتی کام کرنے ہیں۔